بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نوح۔ سورۃ نوح مکی سورت ہے، آیات کی تعداد 28 ہے اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا ایک ہی نام ہے اور سورۃ نوح ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ سورت میں نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور چیز بیان نہیں ہوئی۔ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں 2 پیغمبروں کا مکمل تذکرہ ملتا ہے، اس کے علاوہ دیگر پیغمبروں کا یا اور واقعات نہیں ملتے، ایک سورت یوسف اور ایک سورت نوح۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا درمیانی وقفہ جو ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ کی۔ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، وہ تعلیم دیے گئے تھے اور ان سے کلام بھی کیا گیا تھا۔ اس نے پوچھا، ان کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 10 صدیاں یا 10 زمانے، ملینیم۔ اس نے پوچھا، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 10 صدیاں۔ نوح علیہ السلام کو جزیرۃ العرب میں ہی مبعوث کیا گیا تھا۔ بعثت کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق 350 سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا، یہ بھی ایک قول ہے۔ نوح علیہ السلام کے نام کی وجہ تسمیہ جو ہے، یعنی نام کیوں یہ رکھا گیا، کہتے ہیں ان کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ ان کا نام نوح اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ دنیا میں اپنے بارے میں بہت روتے تھے، اللہ کے خوف سے بہت زیادہ رونے والے، رات کے پچھلے پہر اللہ کے حضور بہت روتے تھے۔ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ اولو العزم پیغمبروں میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ یہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا۔ بلا شبہ نوح ایک شکر گزار بندے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ جواب دیں گے، جی ہاں۔ پھر ان کی قوم کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے یعنی نوح علیہ السلام نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ پھر نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ آپ نے فرمایا، یہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا کہ اس میں وسط سے مراد معتدل امت ہے۔ اس امت کو بلایا جائے گا، وہ نوح علیہ السلام کے حق میں پیغام پہنچانے کی گواہی دے گی، پھر میں تم پر گواہی دوں گا۔ تو یہ ہے سورۃ نوح اور یہ ہے نوح علیہ السلام۔ سورۃ المعارج میں فرمایا گیا، فاصبر صبرا جمیلا، پس صبر کیجئے خوبصورت صبر، اچھا صبر۔ یہاں پر ایک انتہائی صابر انسان کی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے دعویٰ کا کام کرتے ہوئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کیسا صبر جمیل کیا، اور کتنے طویل عرصے تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور سوائے چند لوگوں کے کسی نے ان کی بات بھی نہیں مانی۔ انہوں نے دلیل سے بھی سمجھایا، جذبات سے بھی سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، چپکے چپکے بھی سمجھایا، بلند آواز سے بھی سمجھایا، لیکن انہوں نے مان کر نہ دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے ہیں، تو اللہ ہی نے بھیجا کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام کی رسالت سب لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ اپنے زمانے کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے تھی، جیسے دیگر پیغمبروں کی دعوت اپنی اپنی قوم کے لیے تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ کیا پیغام لے کر آئے تھے؟
کہ خبردار کیجیے اپنی قوم کو، ڈرائیے اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم، اس سے پہلے کہ آ جائے ان کے پاس، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، تو پھر ان کو دردناک سزا کا سامنا کرنا ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو طوفان آیا ان پر، اور آخرت میں عذاب علیم کیا تھا؟ آگ، جس میں وہ داخل کیے گئے۔ غرق تو پانی میں ہوئے تھے، لیکن وہ ان کے لیے آگ بن گئی۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اپنی قوم کو پیار سے مخاطب کیا، اپنا بنایا، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر پیغام لے کر آیا ہوں، نذیر مبین ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، پیغام کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ یعنی آپ کی دعوت کے 3 نکات تھے، نمبر 1 عبادت، نمبر 2 تقوی، اور نمبر 3 اطاعت رسول۔ عبادت اور تقوی اللہ کا اور اطاعت رسول کی۔ تو صرف اللہ کی عبادت سے بات نہیں بنتی جب تک کہ رسول کی اطاعت نہ ہو، کیونکہ رسول ہی بندوں کو عبادت کے طریقے سکھاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ عبادات کے ساتھ ساتھ تقوی اور تزکیہ کا کام بھی بڑا ضروری ہے، اور یہ سب کچھ رسول کی رہنمائی میں ہو۔ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، اور ہر پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو یہی بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمام انبیاء کے لیے بھی یہی حکم تھا، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ تمام انبیاء کی پہلی تعلیم یہی رہی ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عبادت بندوں پر اللہ کا حق ہے، یعنی ہر بندے پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے خالق مالک کی عبادت کرے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اس کے بغیر اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کیا، 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے۔ اس بات کو پسند کیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور تفرقہ بازی نہ کرو، تفرقے میں نہ پڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ نے فرمایا، بے شک تم اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو، بس سب سے پہلے تم انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ تو پیغمبروں کے بعد جو باقی لوگ ہیں وہ جب دعوت اللہ کا کام کریں، دین کی تعلیم کا کام کریں، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بندوں کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کا بندہ بنائیں۔ عبادت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قبر میں بھی سوال ہوگا۔ انس بن مالک کہتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، مومن کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ما کنت تعبد، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ بس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے، کنت اعبد اللہ، میں تو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ عبادت گزار عرش کے سائے میں ہوں گے اور جنت میں ہوں گے۔ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جن میں سے ایک وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پرورش پاتا رہا، یعنی جوانی میں اس نے اللہ کی عبادت کی۔ عبادت جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو اور سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو
پس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، یعنی پھر تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. تو اس لیے خوشی سے نماز پڑھنی چاہیے، خوشی سے روزے رکھنے چاہیے، خوشی سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے. دوسری چیز جس کا حکم انہوں نے دیا وہ کیا ہے؟ واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کا تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور پھر ہر جگہ اللہ کا تقوی.